اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا کہ نسیان کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ دیکھیے، نسیان ایک ایسی بیماری ہو چکی ہے، لہذا جو عوام و خواص میں بہت زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہے اور لوگ اس کے زیادہ تر شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں اس نسیان یعنی بھولنے کی بیماری کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم اپنے حالات روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں تو ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے کام ایسے شامل کر لیے ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر اپنے دماغ پہ زیادہ زور ڈالنا، کسی چیز کی زیادہ ٹینشن لینا، یا اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس وجوہات کی بنا پر یہ بیماری عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ صوفیاء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ بیماری یعنی کہ نسیان صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے یہ بیماری آ جاتی ہے۔ گندا لباس پہننا، گندا لباس سر کے نیچے رکھ کے سونا، تکیہ وغیرہ خوب گندا ہونا، پائجامہ وغیرہ سر کے اوپر ٹنگا ہونا، تہمند وغیرہ میلا کپڑا جو ہے سر کے نیچے رکھ کے سونا، تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ان تمام وجوہات کی بنا پر نسیان شروع ہو سکتا ہے۔ اور یہاں تک کہا گیا کتابوں کے اندر کہ گھر کی صفائی ستھرائی یعنی مکڑی کا جالا ہونا وغیرہ وغیرہ، ان تمام وجوہات کی بنا پر یہ بیماری شروع ہو سکتی ہے۔ اور اگر اطباء کو دیکھیں، طبیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ہے کہ نیند کم لینا، یعنی انسان ہر وقت چلتے رہنا، نیند کم لینا، راحت اور سکون کم حاصل کرنا، اس کی بنا پر بھی یہ بیماری شروع ہو سکتی ہے۔ نیند انسان کی صحت کے لیے از حد ضروری ہے، نیند ضروری ہے۔ نیند اگر مقدار کے اعتبار سے ہے، جتنی حکمہ فرماتے ہیں اتنی نیند اگر ہے تو انسان بہت سی بیماریوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ تو جیسے جیسے بڑھاپے کے اعتبار سے جتنا بڑھاپا بڑھتا ہے نسیان بھی اتنا بڑھتا ہے، لیکن اگر آج فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو یہ نسیان بچوں تک میں آ چکا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ نیند کم لی جا رہی ہے۔ بچے اپنی زندگی اپنا زیادہ تر وقت گیمز میں گزارتے ہیں، نیند کم لیتے ہیں، موویز وغیرہ دیکھتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے جب نیند کم ہوتی ہے اور دماغی توازن جب خراب ہوتا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے ہی نسیان پیدا ہو سکتا ہے۔ تو نیند کتنی ضروری ہے، آؤ ہم قرآن سے پوچھیں۔ قرآن بیان فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو راحت و سکون دہ بنا دیا۔ تو اس قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ لگا کہ نیند کتنی ضروری ہے، کیونکہ جب انسان سوتا ہے تو دنیاوی تمام معاملات سے انقطاع ہو جاتا ہے، اس کا ذہن ایک سکون پاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو سکون دہ بنایا۔ لہٰذا اس قرآن کی آیت پر ہمیں عمل کرتے ہوئے نیند بھی مقدار میں لینا چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی کو ایک معیاری طور سے گزارنا چاہیے، جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں سب کچھ ہے۔ سونے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، کھان پان کا طریقہ، ساری زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہ ہے جس پہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روشنی نہ ڈالی ہو۔ اب آیا اگر کسی کو بیماری یہ ہو چکی ہے، نسیان زیادہ ہو رہا ہے، تو ہمارے صوفیاء کرام
اولیاء نظام نے روحانی طور سے بھی اور حکماء نے اس کا طبی طور سے بھی اس کا علاج بتایا ہے۔ حکماء طبی طور سے اس کا علاج یہ بتاتے ہیں اگر یہ بیماری شروع ہو چکی ہے تو جو نسیان والا یعنی بھولنے کی بیماری والا ہے تو وہ زیادہ تر ہری سبزیوں کا استعمال کرے، جس کی وجہ سے اس بیماری سے وہ مکت ہو سکتا ہے، تو انسان شفا پا سکتا ہے۔ اور روحانی طور سے اگر دیکھا جائے تو اس کا یہ ہے کہ صوفیہ فرماتے ہیں، عاملین فرماتے ہیں، اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھی جائے اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم مع سر کے پھیر لیا جائے۔ چند روز کے بعد یہ بیماری ہی انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا اس بیماری کا، اور دماغ تیز ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کا عمل ہے۔ سورہ فاتحہ اس کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے، لہذا جب جب جہاں پڑھی جاتی ہے، جس پر پڑھی جاتی ہے، جس کے لیے پڑھی جاتی ہے، اللہ اس کو شفا دیتا ہے۔ دوسرا عمل عاملین یہ فرماتے ہیں کہ اول و آخر 1 مرتبہ درود شریف اور 11 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو پڑھا جائے اور دم کر کے پورے جسم پہ پھیر لیا جائے، تو اس بیماری سے انسان شفا پا سکتا ہے، اس سے چھٹکارا پا سکتا ہے اور دماغ تیز ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت سی راحتیں اور سکون ملیں گے، لیکن یہ یاد رہے یہ عمل آپ کو ہر نماز کے بعد کرنا ہے، لہٰذا یہ عمل آپ کو کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری اور آپ کا دماغ تیز ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل TTS اسلامک نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔